میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جو مرغی خود اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی وہ آپ کو کیا طاقت دے گی. تو آج ہم اس مرغی پہ ڈسکس کریں گے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں اور یہ اس کا آپ کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وجاہت احمد ہے. تو یہ تیار کیسے ہوتی ہے مرغی اور اس کا کیا کیا پروسیس کیا جاتا ہے، کون کون سی غذا دی جاتی ہے اور کون کون سی میڈیسن اس کو دی جاتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے اس لیے ذرا بن کے رہیے گا ساتھ میں. اس کو تقریباً انہوں نے 40 دن میں تیار کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہماری جو دیسی مرغی ہے وہ 12 سے 16 ہفتوں میں تیار ہوتی ہے، جبکہ یہ مرغی 40 دنوں میں تیار ہو جاتی ہے. تو اتنی سپیڈ سے تیار ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ 40 دن کا چوزا کھاتے ہیں جو کہ چھوٹا سا ہوتا ہے. پہلے دن اس کو جب یہ ہیچ ہوتی ہے، اس کا چوزا نکلتا ہے، تو پہلے دن اس کو مکئی دی جاتی ہے، کارن مکئی دی جاتی ہے تاکہ اس کا معدہ صاف ہو اور اس کے معدے میں ذرا گنجائش بنے خوراک کھانے کی. دوسرے دن اس کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ کارن، سبزیاں اور گوشت سے بنی ہوتی ہیں. یہ خوراک اس کو اس لیے دی جاتی ہے کہ نیکسٹ جو اسٹیرائڈ اس کو دی جائیں گی اس کے لیے اس کا معدہ پریپیئر ہو جائے اور اس کے معدے میں جگہ بن جائے. اس کی جو تیسری خوراک دی جاتی ہے وہ کارن اور بلڈ، خون سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ اس کو اس انجیکشن کے لیے تیار کرتی ہے جو اس کو نیکسٹ لگنا ہوتا ہے. خون ہمارے اسلام میں حرام ہے، تو حرام کھانے والا جانور جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. خیر، جب اس کو تیار کر لیا جاتا ہے کارن اور بلڈ سے بنی فیڈ دے کے، تو اس کے بعد اس کو 2 انجیکشن لگتے ہیں. اس کا نام ڈھاٹ اور آرسینک ہے. یہ دونوں انجیکشن جب لگتے ہیں تو اس کے اندر اس کے وزن میں تقریباً 10 سے 50 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو دونوں انجیکشنز ہیں یہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہیں. اس کے اندر آرسینک کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ کینسر بننے کا سبب بنتی ہے. تو یہ تو ہمارا تھا ایک نارمل سا اس کا انٹروڈکشن. جب اس کی فیڈ بنائی جاتی ہے تو جو ہمارے دیکھنے میں اور سننے میں جو ریسرچ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فیڈ میں جتنے بھی جانور وغیرہ ایکسپائر ہوتے ہیں یا چکن کی علائشیں ہوتی ہیں ان سب کو خریدا جاتا ہے. خرید کے اس کی ایک گرائنڈر، ایک مکسچر ہوتا ہے جس میں ڈال کے اس کی فیڈ بنائی جاتی ہے. آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی فیڈ بنانے کے متعلق کہ کیسے فیڈ بنائی جاتی ہے، کیا کیا ڈالا جاتا ہے. پھر اس میں مختلف ہارمونز ڈالے جاتے ہیں، مختلف جانوروں کے ہارمونز ہوتے ہیں، اس کی گروتھ کے لیے ہارمونز ڈالے جاتے ہیں، جو ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ فیڈ ان کو دی جاتی ہے جو اس کو 40 دن کے اندر تیار کر دیتی ہے. اوورین سسٹ جو ہمارے عورتوں کے پانی والی تھیلیاں بن جاتی ہیں، جن کا پی سی اوز، پولیسسٹک اووری سنڈرومز کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ برائلر کا گوشت بھی ہے. یہ آپ کے عورتوں کے جسم کے اندر پانی والی تھیلیوں کو بناتا ہے اور جس کی وجہ سے بانجھ پن وغیرہ جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. عورتوں میں ہارمونک امبیلنسمنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عورتوں کے چہروں پہ، جسم پہ بال نکل آتے ہیں. اس کی بڑی وجوہات چکن ہے، ہر دوسری تیسری عورت میں موجود ہوتی ہے. چکن اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے. اسموکر حضرات جو جب سگریٹ پیتے ہیں تو 10 سگریٹس پینے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان اس کو برائلر کھانے سے ہوتا ہے. کینسر کی وجوہات میں یہ بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے اور بلڈ شوگر میں اضافہ کرتا ہے بہت زیادہ. ایک بیکٹیریا جس کا نام سیلوینیلا ہے، اس کے گوشت میں پایا جاتا ہے. جب آپ کھاتے ہو تو سیلوینیلا آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے وینز کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے. اور جب آپ کے وینز کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے تو اس سے آپ کے نظام دوران خون پہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کو دل کا مسئلہ بن جاتا ہے، کارڈیک اریسٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے، بلڈ تھرومبوسس جو خون میں بلڈ کلاٹ آتے ہیں اس میں یہ چکن کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی شاید نہیں ہو کہ آپ چکن کھاتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. آپ کو معدے کی اور جگر کی امراض ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کے اندر چکن کا بڑا عمل دخل ہے. آپ کو معدے میں سوزش ہو جاتی ہے، معدے میں السر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ چکن آپ کے معدے میں ایچ پائلوری تک کر دیتا ہے. کیونکہ آپ جو جنک فوڈز کھاتے ہیں اس میں جو چکن استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح کا ان ہائیجینک چکن استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایچ پائلوری پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بلڈ پریشر پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کارڈیک اریسٹ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، شوگر بہت زیادہ لوگوں کو لگی. آپ آج سے 30-40 سال پیچھے چلے ہیں، جب یہ چکن نہیں تھا یا اتنا عام نہیں تھا تو ہر بندہ صحت مند تھا. کسی کو نہیں سنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کو نہیں سنا تھا کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو نہیں سنا تھا کہ شوگر کا مسئلہ ہے. سب اپنی بڑی زندگی گزارتے تھے.
لیکن جب سے چکن ہماری زندگی میں داخل ہوا ہمارے رویے بدل گئے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا، ہمارے اتنے شخصیات کو بدل دیا. کیونکہ ابن خلدون کی ایک مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے وہ اسی طرح کی حرکات و سکنات پہ عمل کرنے لگ پڑتا ہے. جس طرح عربی ہیں وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، زور آور ہیں، ٹھیک ہے، اور اکھڑ مزاج ہیں. ترکی کے لوگ گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے، جنگجو تھے، گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، گھوڑوں میں رہتے تھے، جنگجو تھے اور بہادر تھے. اسی طرح افریقہ کے لوگ بندروں میں رہتے تھے، بندروں کا ہی گوشت کھاتے تھے، اسی طرح کی اٹھ پڑانگ اچھلنے کودنے والی حرکتیں کرتے تھے، آوازیں نکالتے تھے. تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اسی کی مثل اختیار کرتا ہے. تو آپ چکن کھاتے ہو شوق سے، چکن جو خود اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ آپ کو کیا طاقت دے گا؟ ٹھیک ہے، جو مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، تو آپ کو کیا طاقت دے گا؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا جانور بنایا جو شکل و صورت میں حلال ہو لیکن اس کی پراپرٹیز میں حرام ہو. تو ان کی اس ریسرچ کے بعد چکن کو انہوں نے بنایا، جو کہ ہمارے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان جب اس کو کھائیں اور اپنے ایمان کو کمزور کر لیں. اور کیونکہ ہمارا ایمان ایک ایسی چیز ہے جس سے کفار جو سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا اور چکن ہمارے زندگیوں میں داخل کیا گیا. کوشش کریں اس چکن کو چھوڑیں تاکہ آپ کے اندر جتنی بھی کیمیائی تبدیلیاں یا بیماریاں آپ کے اندر سرایت کر چکی ہیں آپ اس کو ختم کر سکیں. ایک امریکن سائنٹسٹ ڈاکٹر ڈی جونز نے اپنی کتاب میں صرف 700 صفحات اس بات پہ لکھ دیے ہیں، اس بات کو وضاحت کرنے میں لکھ دیے ہیں کہ چکن از جسٹ لائک پگ. یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر ڈی جونز کی کتاب میں لکھا ہے. اور ان کو اس کتاب کے لکھنے پہ، اس چکن کے اوپر 700 صفحات کے آرٹیکل کو لکھنے پہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس بات میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے جو ڈاکٹر جونز نے لکھا. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اس کو کبھی قتل نہ کیا جاتا. تو آپ اصل میں پگ کھا رہے ہیں، آپ کو پگ کھلایا جا رہا ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں، آپ کو اس چیز کا علم نہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو چھوڑیں، اس عادت سے نکلیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں سکون ہو سکے. کوشش کریں کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا بنائیں، حلال چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چکن نہیں چھوڑنا، یعنی کہ چکن کے علاوہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو اس کا بہترین آلٹرنیٹو فش، مچھلی کھائیں. مچھلی، دریائی مچھلی کھائیں، فارمی مچھلی نہ کھائیں، کیونکہ اس کو بھی وہی خوراک دی جاتی ہے جو چکن کو دی جاتی ہے. آپ مچھلی کھائیں، بہترین غذائیت سے بھرپور ہے، وائٹامن سے بھرپور ہے، طاقت ہی طاقت ہے. آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کے جسمانی نظام بھی اچھے رہیں گے، آپ کا عقل و شعور بھی اچھا رہے گا، آپ کے رویے بھی اچھے رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ مچھلی کھائیں. آپ کا بہترین وائٹ میٹ کا آلٹرنیٹ فش ہے. آپ فش کھائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جتنا نقصان یہ چکن دیتا ہے آپ کو اتنا نقصان کوئی چیز نہیں دیتی. تو آپ کوشش کریں. اور اگر آپ نے بڑا گوشت کھانا ہے، گائے یا بھینس کا گوشت ہی کھانا، اس کے میل کا، کٹے کا، یا اس کا جو ویڑا جسے کہتے ہیں، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کا، بچڑے کا گوشت کھانا ہے. کیونکہ گائے اور بھینس کو دودھ نکالنے کے لیے انجیکشن دیے جاتے ہیں، جو کہ انسان جب اس کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے اندر پھر ہارمونک تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تفصیل سے میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ ہماری ویڈیوز بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی سمجھ میں آ جائے اس لیے آسان الفاظ میں ویڈیوز بناتا ہوں. تو کوشش کریں آپ کہ بچڑے کا اور بھینسے کا گوشت کھائیں تاکہ آپ ان انجیکشنز کے نقصانات سے بچ سکیں. چکن کو بالکل چھوڑ دیں تاکہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ نہ ہو، آپ کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ نہ ہو. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے چکن کھانا چھوڑ دیا، آپ کی 80 سے 90% ذہنی اور جسمانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں. اور جنہوں نے سوال پوچھنا ہے کسی قسم کا، کسی کو کوئی پرابلم ہے، میڈیکل کی کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لے. وہاں پہ میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.